بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ 17واں لیکچر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے بہت کچھ پڑھا ہے، فعل ماضی کی مکمل گردانیں آپ نے پڑھی ہیں، طریقہ کار سنا ہے۔ اس کے بعد فعل مضارع ہے اور نفی تاکید برا نصبہ ہے، نفی جزم برا مجازمہ ہے، نفی تاکید اور اس کے ساتھ جو لام تاکید نون تاکید ثقیلہ خفیفہ آپ نے کل پڑھا۔ تو 16 لیکچر مکمل ہو چکے ہیں، 17واں لیکچر ہے فعل امر کی بات۔ یہ نئی بات شروع ہو رہی ہے۔ تو فعل امر کی تعریف ہم سب سے پہلے کرتے ہیں۔ فعل امر کا لغوی معنی ہوتا ہے حکم دینا، کسی بھی کام کا حکم دینا، یہ امر کہلاتا ہے۔ اور اس کا اصطلاحی معنی یہ ہوتا ہے کہ فعل امر وہ فعل ہوتا ہے جو متکلم مخاطب کو کسی کام کا کرنے کا حکم دیتا ہے، جس میں متکلم مخاطب کو کسی کام کرنے کا حکم دیتا ہے، اس کو فعل امر کہتے ہیں۔ جیسے افعل، تو یہ کام کر، اضرب تو مار، انصر تو مدد کر، تو یہ امر ہے۔ تو امر کے بنانے کا طریقہ یہ ہے، تو جس طرح ماضی کے بنانے کا طریقہ ہوتا ہے، مضارع کے بنانے کا طریقہ ہوتا ہے، نفی تاکید نصبہ ہے، جازمہ ہے، تو ان کے بنانے کا طریقہ ہوتا ہے۔ اسی طرح امر کے بنانے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ امر کو فعل مضارع سے بناتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ کا تھوڑا مختلف ہے۔ امر حاضر کو بنانے کا طریقہ اور ہے، اور غیب متکلم کو بنانے کا طریقہ اور ہے، مجرور کو بنانے کا طریقہ اور ہے۔ ان کے ہر ایک کے طریقہ کا الگ ہے۔ سب سے پہلے ہم نے اس کو بنانا ہے، فعل امر حاضر معروف کو بنانا ہے فعل مضارع حاضر معروف سے، ٹھیک ہے۔ جو صیغہ ہم نے بنا رہے ہیں اس کو فعل مضارع کے اسی صیغے سے بنائیں گے۔ حاضر کو فعل مضارع کے حاضر کے صیغے سے، غیب کو غیب سے، متکلم کو متکلم سے، اور معروف کو معروف سے، مجہول کو مجہول سے بنائیں گے۔ تو جو صیغہ ہم بنا رہے ہیں تو فعل مضارع کے اسی صیغے سے ہم اس کو بنائیں گے۔ تو فعل امر حاضر کو ہم بنا رہے ہیں تو فعل امر حاضر معروف کو فعل مضارع حاضر معروف سے بنائیں گے۔ تو علامت مضارع کو سب سے پہلے ہم نے حذف کرنا ہے۔ حذف کرنے کے بعد پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ فا کلمہ ساکن ہے یا متحرک ہے۔ اگر فا کلمہ متحرک ہے تو آخر کو ساکن کر دیں گے، جیسے تعیدو سے عید، تدعو سے دعا، ٹھیک ہے۔ اگر فا کلمہ ساکن ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے، اگر فا کلمہ ساکن، اگر آخر میں حرف علت نہ ہو تو ساکن کر دیں آخر کو، اگر آخر میں حرف علت ہو تو اس سے گرا دیں گے، جیسے تقی سے قی، تلی سے لی، ٹھیک ہے۔ اگر فا کلمہ کو علامت مضارع حذف کرنے کے بعد فا کلمہ ساکن ہے تو شروع میں حمزہ وصلی ہم نے لگا دینا ہے۔ حمزہ وصلی لگانے کے بعد پھر ہم نے عین کلمہ کو دیکھنا ہے۔ اگر عین کلمہ مکسور ہے یا مفتوح ہے تو شروع میں حمزہ وصلی مکسور لگا دیں گے۔ اگر عین کلمہ مضموم ہے تو شروع میں حمزہ وصلی مضموم لگا دیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے مکسور اور مفتوح میں جیسے تضرب سے اضرب، تسمع سے اسمع، تفتح سے افتح، اور مضموم کی مثال جیسے تنصر سے انصر۔ مجہول جب ہم بنائے، جب ہم نے غیب متکلم بنانا ہے تو ہم نے شروع میں کیا کرنا ہے، شروع میں لام امر لگانا ہے، ٹھیک ہے، لام امر لگانا ہے۔ اور لام امر لگانے سے لام امر کیا عمل کرتا ہے، وہی عمل کرتا ہے جو لفظ لم عمل کرتا ہے، یعنی آخر کو ساکن کر دے گا، اگر آخر میں حرف علت ہو اسے گرا دے گا، اور نون اعرابی کو بھی یہ گرا دے گا۔ یہ تھوڑی سی تفصیل ہے، مزید تفصیل ہم وائٹ بورڈ پر پڑھتے ہیں۔ تو یہ بات ہے فعل امر کی، ٹھیک ہے۔ فعل امر حاضر کے بنانے کا طریقہ اور غیر متکلم کے بنانے کا طریقہ اور ہوگا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے یہ مضارع ہے یضرب، تضرب، تضربانی، تضربون، تضربین، تضربان، تضربن، ٹھیک ہے۔ تین صیغے، تین مذکر حاضر کے ہیں، تین مؤنث حاضر کے ہیں۔ تو شروع میں سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے یہ علامت مضارع کو گرانی ہے، ٹھیک ہے۔ شروع میں ہم نے کیونکہ فا کلمہ ساکن ہے تو شروع میں حمزہ وصل لگا دیں۔ پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ عین کلمہ یہ را بن رہا ہے، عین کلمہ کو دیکھنا ہے تو یہ عین کلمہ پر کسرہ ہے تو شروع میں حمزہ وصل مقصور لگا دیں گے، ٹھیک ہے۔ تمام صیغوں سے ہم نے علامت مضارع کو حذف کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ باقی آپ خود اس کو علامت مضارع آ دے تو یہ ہم نے شروع میں حذف کر کے شروع میں ہم حمزہ وصل لگا دیں۔ تو عین کلمہ مقصور ہے تو شروع میں حمزہ وصل مقصور لگا دیں گے، ٹھیک ہے، اور آخر سے نون اعرابی کو گرا دیں گے۔ یہ یا بن جائے گی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نون اعرابی نہیں ہے، یہ جو نون جمع کیا ہے، ٹھیک ہے، نون نسوہ ہے۔ یہ بن جائے گا امر حاضر کی مثال ہے کہ اضرب، اضربا، اضربو، اضربی، اضربا، اضربنا، یہ ہو گئی اگر عین کلمہ پر مقصور، اگر فتح ہو جیسے تسمع، تا کو گرا دیا علامت مضارع شروع میں حمزہ وصلی، تو کیونکہ عین کلمہ پر یہ فتح ہے تو شروع میں حمزہ وصلی بھی مقصور، اور ضمہ ہو جیسے تنصرو ہے، تنصرو
سبب پیش ہے، یہ عین کلمہ ہے تو پیش ہے تو شروع میں علامت مظہر حذف کی ہے تو شروع میں حمزہ وصلی مضمون ہوگا، تنصر سے انصر بن جائے گا، تو یہ ہو گیا۔ اگر آخر میں حرف علت نہیں ہے تو آخر کو ساکن کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ادرب، ادربا، ادربو، ادربی، ادربا، ادربنا، اسی طرح انصر، انصرا، انصرو، انصری، انصرا، انصرنا، آخر کو ساکن کر دیں۔ اگر آخر میں حرف علت ہو تو اسے گرا دیں گے، جیسے تدعو، ترمی، ٹھیک ہے، آخر میں حرف علت آ رہا ہے تو اس کو گرایا۔ ادعو، یہ آخر میں حرف علت وہ ہے تو اس سے کیا دیں گے، یہ بن جائے گا ادعو۔ ترمی ہے، تا کو گرایا، ارمی، یا کو بھی گرایا تو تدعو سے ادعو اور ترمی سے ارمی، یہ آخر میں حرف علت بھی گر رہا ہے۔ اگر آخر میں جو ان کے علامت مظہر حذف کرنے کے بعد فا کلمہ ساکن نہیں ہے بلکہ متحرک ہے، جیسے یہ ہے تدعو، تدعو، تائدو، ہم نے اس سے بنانا ہے امر، تو تا کو گرایا، یہ علامت مظہر ہے، فا کلمہ متحرک ہے تو پھر مثلا شروع میں حمزہ وصل لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فا کلمہ متحرک ہے تو آخر کو ساکن کر دیں گے۔ تدعو سے دعا، تعیدو سے عید، آخر کو ساکن، تعیدو سے عید، ٹھیک ہے۔ یہ ہے اگر آخر میں حمزہ علامت مظہر حذف کرنے کے بعد فا کلمہ اگر متحرک ہو تو یہ صورت بن جائے گی، حمزہ لگانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اگر فا کلمہ ساکن ہو تو پھر ہمیں حمزہ وصلی مجبوراً لگانا پڑتا ہے، تو پھر لگائیں گے حمزہ وصلی۔ تو اس میں بھی یہ دیکھنا ہے کہ عین کلمہ پر اگر فتح ہے یا کسرہ ہے تو شروع میں حمزہ وصلی مکسور، اگر عین کلمہ پر ضمہ ہے تو شروع میں حمزہ وصلی مضموم لگا دیں گے، ٹھیک۔ تو یہ امر کی گردان ہو گئی، ادرب، ادربا، ادربو، ادربی، ادربا، ادربنا۔ اب غیب متکلم بنانا ہے تو غیب متکلم بنانے کے لیے ہم نے یا کو نہیں گرانا، علامت مظہر کو نہیں گرانا، بلکہ شروع میں لام امر مقصور لگا دینا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ لیضرب، آخر کو ساکن کر دے گا، یہ لیضرب۔ اگر آخر میں حرف علت ہو تو گرا دے گا، جیسے یہ ہے یدعو، یدعو ہے، یرمی ہے تو شروع میں لام لگا دیں گے، لیدعو، لیرمی، تو یا تو ویسے رہے گا لیکن آخر سے یہ حرف علت گر جائے گا، لیدعو، لیرمی، ٹھیک ہے۔ تو اگر آخر میں حرف علت نہ ہو تو آخر کا ساکن ہو جائے گا، جیسے لیضرب، لیضربا، لیضربو، لیضربی، لیضربا، لیضربنا، ٹھیک ہے۔ اور یہ لام امر وہی عمل کرتا ہے جو لم کرتا ہے، آخر کو ساکن کر دے گا اور نون اعرابی یہ اسے گرا دے گا، لیضرب، لیضربا، لیضربو، لتضرب، ٹھیک ہے۔ یہ سب کے سب شروع میں لام لگا دینا ہے، لتضرب، لتضربا، لیضربنا، لیضرب، لنضرب، تو یہ ہوگا غیر متکلم۔ اب اگر ہم نے مجہول بنانا ہے تو مجہول بنانے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، مجہول میں لام امر آئے گا، حاضر ہو یا غائب ہو، ٹھیک ہے۔ ہم نے مجہول بنانا ہے تو یہ ہوگا لیضرب، لیضرب، ٹھیک ہے، یہاں اس حاضر میں بھی لام آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیضرب، لیضربا، لیضربو، لتضرب، لتضربا، لیضرب، لیضربا، لیضربو، لتضرب، لتضربا، لیضربنا، لتضرب، لتضربا، لتضربو، لتضربی، لتضربا، لتضربنا، لیضرب، لنضرب، ٹھیک ہے۔ جیسے معروف بنتا ہے ایسے مجہول بنے گا، ٹھیک ہے۔ آگے ہم نے کیا کرنا ہے، آگے ہے کہ جس طرح فعل مضارع کے اندر نون ثقیلہ خفیفہ آتا ہے اسی طرح امر کے اندر بھی نون ثقیلہ خفیفہ آئے گا، تو ہو جائے گا اضربنا، ٹھیک ہے، اضربنا، اضربانی، اضربنا، اضربنا، اضربانی، اضربنانی، یہ گردان آپ نے پیچھے پڑھی ہوئی ہے اس لیے میں نے اشارہ کر دیا ہے۔ تو خفیفہ اسی طرح ثقیلہ، جس طرح ثقیلہ میں فعل مضارع میں نون ثقیلہ خفیفہ آتا ہے اسی طرح فعل امر میں بھی ثقیلہ خفیفہ کی گردانیں آئیں گی انشاءاللہ۔ یہ آپ دیکھ لینا اس کو، اور طریقہ کار آپ کو بتا دیا ہے، آخر میں نون ثقیلہ لگا دیں گے اور اس کی گردانیں ایسا کریں، اضربنا، اضربانی، اضربنا، اضربنا، اضربانی، اضربنانی، ٹھیک ہے۔ اور مجہول آئے گا لیضربنا، لیضربانی، لیضربنا، لتضربنا، لتضربانی، لیضربنانی، لتضربنا، لتضربانی، لتضربنا، لتضربنا، لتضربانی، لتضربنانی، لیضربنا، لنضربنا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح خفیفہ بھی آ جائے گا، اضربن، 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 ٹھیک ہے۔
تو یہ ثقیلہ بھی آئے گا، خفیفہ بھی آئے گا، اس کی بنانے کا طریقہ کار بھی آپ نے سمجھ لیا ہے۔ یہ مختصر طریقہ ہے، ہم نے اس کو شارٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے بھرپور، کہ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ اس کے بارے میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں استقامت دے اور دین اسلام کی مزید خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔